الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے. آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں تفرقہ نہ کرو. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، ماں سے باپ سے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملے رہیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت ہو، ایک دوسرے سے لگاؤ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو. اگر اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات پہ انبن ہو جاتی ہے، تو لوگوں سے یا اپنے لوگوں سے یا جس سے بھی انبن ہوئی ہے اس سے معافی و تلافی کی جائے، پھر اس کے بعد اس رشتے کو برقرار کیا جائے. آج ہمارے جو نسلوں کا حال ہے، جو ہماری جنریشن گمراہی میں جا رہی ہے اور آپس میں انتشار کا شکار ہے، آپس میں اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، ان کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے. ہم انسان ہیں اور ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں. ہم سے ایک بار نہیں 1000 بار غلطیاں ہوں گی، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی راستہ ہموار کیا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کیا جائے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کی جائے، کیسے اللہ کو خوش اور راضی کیا جائے. وہ بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کلام اللہ. اس کو پڑھا جائے، پہلے تو اس کو سیکھا جائے، کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے. کیا صرف اس کا روانی کے ساتھ پڑھنا ہی کافی ہے، یا اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغامات دیے ہیں، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا ہے، کیا اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ تو اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم نازل فرمائی ہے، اس کا جاننا ہی ہمارے زندگی کو کارآمد بنا سکتا ہے کہ آخر کہا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک ورڈز پہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے. لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے؟ ہمارا وجود کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور آخرت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ آسمان وداؤٹ سپورٹ بنائے گئے، کس لیے بنائے گئے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا؟ اتنی بڑی زمین ہموار کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس کے لیے کیا؟ کیوں کیا؟ وہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر کیا ہے. تو ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا معانی، وہ مطلب سمجھیں، جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے.
تو جب اس قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، پکڑنے کا مطلب ہے عمل کرنا، اس کی تعلیمات پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ، اس میں برائیوں کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں برے لوگوں سے دور رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنا ہے، وہ تمام طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قیامت تک کے آنے والے اچھائیوں برائیوں کے بارے میں اللہ نے اس میں روشنی ڈالی ہے، اور اپنے محبوب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کا ایکسپلین کرا دیا ہے۔ تو یہ قرآن ہو گیا۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، صرف ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہدایت اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ نہیں تو بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ریلیزنس ہیں جس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یا کچھ کاؤنٹ ہیں ہمارے سامنے ہیں، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو راضی و ناخوش کر کے وہ شرک میں مبتلا ہے، سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ان چیزوں میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوا قرآن۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے لوگوں سے بات کیا، کیسے چلے پھرے، کیسے غیروں سے بات کیا، کیسے اپنوں سے بات کیا، کیسے غیر ریلیجن والوں سے بات کیا، وہ تمام طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، اخلاق۔ آپ بار بار سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، کسی کو زبردستی اسلام کی طرف نہیں لایا گیا ہے، اسلام ایکسیپٹ کرنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق و اطوار سے، اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ لوگوں نے آپ کے کیریکٹرز، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اطوار کو دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ اس میں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب ہیں، توبہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہ ایمان والے ہو گئے۔ اب جو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے، سب کچھ ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اپنی نسلوں کو بھی پڑھانا نہیں جانتے ہیں۔ کسی طریقے سے اپنی نسلوں کو کالجز میں، مدارس میں، یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن کرا کے کم سے کم اپنے مذاہب کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں تو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا داری میں الجھے ہوئے ہیں، ہماری نسلیں بھی دنیا داری میں الجھیں گی، اور بات بات پہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، گالی گلوچ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ایک رشتہ بنے گا، دوسرا رشتہ ٹوٹے گا، آپس میں اختلافات ہوں گے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ ہے کیا؟ جیسے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر ایسی تفریق ہے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے فنکشن میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے نکاح میں نہیں جائیں گے، ان کے یہ مسئلے ہیں، ان کے یہ مسئلے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا نیت مانتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب اختلافات میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اس اختلافات کا فائدہ اٹھا کر
غیر قوم، مشرکین، کفار جو اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، آج ہمیں اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا یہ لوگ الگ ہوں گے اتنا ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ان کو ہم مار ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، اور ہمارا جو ریلیجن ہے، مذہب ہے، ہم ان کو منظر عام پہ لائیں گے۔ ہمارے مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن یہ اختلافات کا وقت نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی کا وقت نہیں ہے۔ مسائل میں جو اختلافات ہیں ان کے لیے احادیث ہیں، ان کے لیے ہمارے علماء ہیں، فقہا ہیں، مفسرین ہیں، ان سے سرچ کیا جائے، ان سے حاصل کیا جائے، لیکن آپس میں ایک رسی کی طرح مضبوطی کے ساتھ مل کر رہا جائے۔ اس میں ہماری کامرانی، ہماری بھلائی، ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ گھروں میں اختلافات ہیں، کالجز یونیورسٹی کے اندر اختلافات ہیں، مکاتب وہ مدارس کے اندر اختلافات ہیں، ہر ایک ملنے جلنے والوں کے دلوں میں اختلافات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس کے پیچھے کا راز آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک تو ثواب بھی رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، ٹوٹے ہوئے کو جوڑا، بکھرے ہوئے کو ایک ساتھ کیا، اور وہ چیز کیا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز قائم کی تو اس میں امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، کالا ہے، گورا ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات کو دور کرتی ہے تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچائی۔ پھر دیکھیے، نماز کے اندر چاہے لیڈر آ جائے، چاہے کوئی پی ایم آ جائے، سی ایم آ جائے، کتنا بھی بڑا عالم ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، انجینئر ہو، فلاسفی ہو، اس کے ساتھ آپ کھڑا ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا آدمی ہے، اس کے بازو میں بڑا ہی آدمی کھڑا ہوگا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے یہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی باڈی اور جسم کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى جسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، جو تمہارے دلوں میں جو اچھے کام ہیں، جو آپ کے دل نے اعمال کیے ہیں، کیا وہ برے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، کیا کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باڈی اور جسم اور صورتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کالے ہیں، گورے ہیں، بنانے والا وہ خالق کائنات ہے۔ کالا ہے پھر بھی اس کی شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن بنایا، بہتر بنایا، خوبصورت بنایا۔ اس کی ناکیں ٹیڑھی نہیں کی، اس کی آنکھ ٹیڑھی نہیں کی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ نہیں دیا، پیر نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا اگزام ہے، ان پہ اس پر ان کو صبر کرنا ہے۔ تو اس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہمارے اعمال پہ، ہمارے قلوب پر ہے، نہ کہ ہمارے جسموں پر ہے، نہ ہمارے گورے پن، کالے پن، لنگڑے پن یا لولے پن، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نگاہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے عیدین دیکھیے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ بڑی مسجد، عیدگاہ جس کو بولتے ہیں، ایک ساتھ جاتے ہیں
اور پھر عید کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ بھی تفرقہ کو ختم کرنے کے لیے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہم کو دیا تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو، آپس میں دلوں کو جوڑا جائے، دل الگ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس لیے وہ تفرقہ نہیں چاہتا ہے، لیکن دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا دیا، اس میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے، مقتدی ہزاروں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور سب ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تراویح کی، جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنے والے صرف قرآن کو سنتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ ایک مبارک اور بابرکت کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ تفرقہ اور آپس میں لڑائی اور جھگڑوں کی یہ وجہ ہے کہ آج لوگ ہمارے تفرقہ بازی کی وجہ سے ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے اندر گھسے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں جماعت اسلامی کا ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں کچھ اور جماعت کا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، جماعتیں یقیناً الگ الگ ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کیجئے، لیکن جو یہ دور چل رہا ہے اختلافات کا، برائیوں کا، اس میں ہمیں کس طریقے سے لوگوں سے مل کر رہنا ہے، خاص طور سے اپنے ایمان والے بھائیوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے۔ لیکن ہم بے فکرے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جاگنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھنے کے لائق نہیں بچیں گے ہم۔ جب ایسا وقت آئے گا تو ہم دیکھنے کے لائق نہیں رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ، ہماری جنریشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہم باقی نہیں رہیں گے۔ تو اختلافات کو ختم کیا جائے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جڑنے والی ترکیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے، اس طریقے پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا جائے، گھر کے اندر ہو تو بھی، گھر کے باہر ہو تو بھی، سفر میں ہو تو بھی، حضر میں ہو تب بھی، ٹرین میں ہو، بسز میں ہو، کہیں بھی آپ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، جب تک وہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں۔ صرف ہم لوگوں سے بولتے رہیں گے کہ ہمارے لوگوں کے اندر اختلافات ہے، بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کو ایک جاننے والا، قرآن کو ایک سمجھنے والا، خالق کائنات کو ایک جاننے والے کو آج ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ لگے ہیں۔ ہم کون ہیں ان کو کافر کہنے والے؟ کیوں ہم ان کو کافر کہتے ہیں؟ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ کافر کھیلنا بند کریں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ قابل قبول ہیں یا نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے، کسی غریب کو دے رہے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے، کسی یتیم کو دے رہے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز ثواب کی نیت سمجھ کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، پبلسٹی نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں یہ چیز ہم فلاں کو دے رہے ہیں، ان غریب کو دے رہے ہیں، بیوہ کو دے رہے ہیں، فوٹوز لے کر اس کو ہمیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا ہے۔ تمہاری تعریف ہو گئی، تمہارے جس چیز کی تم نے نیت کی تھی وہ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا، اب اللہ کی طرف سے کچھ بھی ملنے کو نہیں ہے۔ ہم کون ایک دوسرے کو کافر کرنے والے؟
کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کون سے اعمال اللہ کو پسند آ جائے اس کا اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے؟ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال پہ، اپنی عبادتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اعمال کس طریقے کے اور کس انداز کے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنا سکھایا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اللہ کے نبی نے ہم تک وہ باتیں پہنچائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں تفرقہ ہے، ہم پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، دوسرے غریب ہیں، ان کو ستا لیں گے، ان کو پریشان کر لیں گے، ان کی زمینیں ہڑپ کر لیں گے، جھوٹ بول کر، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کے، وہ دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برابر بدلہ دلائے گا، برابر بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، یا ہمارے جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں جو یہ باتیں چل رہی ہیں، وہ چیزیں بہت ہی ہمارے لیے مہلک اور خطرناک ہیں۔ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے؟ وہ ٹھیک اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے دلوں میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے، تبھی وہ طریقہ ہمارے دلوں میں بیٹھے گا، نہیں تو وہ طریقہ ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر کر رہی ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت کو کر رہی ہے ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا، ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کے یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے اور جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، نہیں تو پھر اسی طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں خلفشار ہوگا اور یہاں تک بات آ جائے گی کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور قتل پہ آمادہ ہو جائیں گے، اور قتل ایک اہم جرم ہے، بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بلا وجہ وداؤٹ ریزن کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی۔ اب ہماری عمریں بڑی ہو گئی، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہمارے مدارس والے، ہمارے علماء کرام، ہمارے پڑھے لکھے جو ہمارے فیلڈ کے علماء کرام ہیں، علماء برادری ہے، حفاظ برادری ہے، وہ سارے لوگ اپنے محلے میں، اپنی مساجد میں اور اپنے خانقاہوں میں یا دوسری جگہوں پہ انہوں نے انتظام کر رکھا ہے کہ بالغان جو بڑے لوگ ہیں، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 60 سال، ان کے بھی پڑھنے کا انتظام انہوں نے کیا ہے تاکہ وہ سیکھ سکیں، کم سے کم اپنی زندگیوں میں تو یہ سیکھ سکے کہ کیسے چھوٹوں سے بات کرنا ہے، کیسے بڑوں سے بات کرنا ہے، کیسے غیروں سے بات کرنا ہے، کیسے اپنوں سے بات کرنا ہے، کیسے ہمیں چلنا ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور تو ہم آپس میں جماعت کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا ٹھہرانے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک خاندان کو دوسرے خاندان میں اختلاف کرا دیا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے آپس میں لڑا دیا، آپس میں تفرقہ کرا دیا، محلے میں کئی طریقے کے لوگ ہیں، جا کے ان کو لگا بجھا دیا، آپس میں جھگڑے ہو گئے، آپس میں تفرقہ ہو گیا۔ یہ سب شیطان کے کام ہیں، یہ سب ابلیسوں کے کام ہیں، یہ غلیظ لوگوں کے کام ہیں، یہ ناکارہ لوگوں کے کام ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے کام کرتے ہیں۔ کچھ کام نہیں ہے تو کچھ اچھی باتیں کرو، کچھ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، کچھ اچھی باتیں سکھاؤ لوگوں کو۔ لوگوں کے گھر توڑنے پہ لگے ہو، لوگوں کے رشتے توڑنے پہ لگے ہو، اپنے گھر پہ نگاہیں نہیں ہیں،
دوسروں کے گھر پہ نگاہیں ہیں، فلاں کی بہو بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، فلاں کے گھر کہاں سے سامان آ رہا ہے، فلاں کے گھر پہ یہ سب فنکشن کیسے ہو رہے ہیں، کیسے شادی بیاہ ہو رہی ہے، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے یہ کپڑے پہن رہے ہیں۔ اپنے گھروں پہ دھیان نہیں ہے، اپنے اعمال پہ دھیان نہیں ہے، اپنے جسموں پر ان کو دھیان نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ تو جب یہ دماغ خالی ہوتا ہے، جب کسی کے پاس کام نہیں ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں جس طریقے سے شیطان بیٹھ کر ابن آدم یعنی ہم لوگوں کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں، کس طریقے سے آدم کے بیٹوں کو، آدم کی اولاد کو بہکایا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کس طریقے سے جہنم میں لے جایا جائے، وہ پلاننگ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ہر ایک سے ایڈوائز لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھنے میں انسان ہیں، لیکن ہماری جو کوالٹی ہے وہ شیطانی ہے۔ بیٹھ جاتے ہیں کہیں ایک جگہ، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں آ رہا ہے، وہ کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، وہ اس کے پاس پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہوگا، ہمارے بارے میں باتیں کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ اس طریقے کی شیطانی کھوپڑی میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، چونکہ اس کا دماغ بگڑ چکا ہے، اس کا دماغ سڑ چکا ہے۔ پھر وہ اس طریقے کی باتیں سوچ کر، جبکہ پتہ نہیں کیا وہ باتیں کیا ہے، ہمارے بارے میں کیوں کرے گا جب ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہے تو، لیکن ایسا ہم سوچتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ کسی اور سے کہے گا، کسی اور سے کہے گا، جبکہ وہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، الزام ہوتا ہے، تہمت ہوتا ہے، اور تہمت کا گناہ آپ جانتے ہیں بہت بڑا ہے۔ بیٹھ کر یہی سب کرتے ہیں، اور پھر جب ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، جس طریقے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، اس طریقے سے آج جو انسان جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے رسپیکٹیبل ہے، وہ انسان آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں ایک دوسرے کو الگ کر کے، جھگڑے کرا کے خوش ہوتا ہے، اور یہ شیطان سے بڑا ہوا ہے، شیطان سے بڑا ہے، یہ دیکھنے میں انسان ہے، لیکن اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کے جو کارنامے ہیں وہ شیطانی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا کلوز فرینڈ بنایا ہے، شیطان اس کا کلوز فرینڈ ہے، یہ تمام باتیں اس کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، وہ اس طریقے سے کرتا ہے، اور یہی نہیں، وہ بڑھاپے تک بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اگر وہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو اسی میں ڈوبتا ہوا چلا جائے گا، ڈوبتا ہوا چلا جائے گا، بہت دور نکل جائے گا، پھر رکنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو میرے محترم معزز ساتھیوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ کون جماعتیں کیا کر رہی ہیں، کون کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، ہاں آپ کو صحیح طریقہ معلوم ہے تو صرف ان کو بتلا دیجئے، بول دیجئے، یا کچھ حکمتاً کچھ ایسے انداز جو اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں، ان کو برا نہ لگے تو آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، لیکن کمنٹس کرنا وہ آج چھوٹا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں بالکل چھوڑ دیں۔ اس کی عبادتیں، اس کا صدقہ، زکوٰۃ، اور اس کا حج، خیرات جو بھی ہے، وہ کس طرح کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم کیا اللہ کے راستے میں ہم نے 1 روپے بھی خرچ کیا، یا ہمارا دل اس طریقے کا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مسجد میں کبھی 10 روپے ڈال دیا، کسی غریب کو دے دیا، ٹھنڈ میں کسی غریب کو دیکھا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، خرید کے مارکیٹ سے دے دیا، اس کو پیسے دے دیا، آٹا اناج جو بھی چیزیں دینے لائق تھی اس کو ہم نے دیا۔ کیا یہ سب کام ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، بیٹھ کر لفاظیاں کر رہے ہیں، بیٹھ کر شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں، شیطانی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو ہرگز بھی آپس میں
تفرقہ اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے، چاہے گھروں کے اندر ہو، چاہے باہر کے لوگ ہوں، چاہے اپنے محلے کے ہوں، سوسائٹی کو رہنا ایک ہی جگہ ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نگاہیں اس سے ملنی ہیں، راستے میں چلتے ہوئے، شادی میں، فنکشن میں، بیاہ میں، مرنی میں، جنازے میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو اس سے ملنا ہے۔ گھروں کے اندر بھی بہت اختلافات ہیں، گھروں کے اندر بھی بھائی بھائیوں میں نہیں ہوتا ہے، غیر اپنے ہوتے ہیں، لیکن خونی رشتہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولے گا، تم پہ الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، فراڈ کرے گا، دھوکہ دے گا، چیٹنگ کرے گا، جھوٹ بولے گا، یہ سب کر کے وہ اپنے آپ کو سوچے گا کہ میں ترم خواہ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھابھیوں کو اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے خوش کر لیا۔ کب تک تمہارا جھوٹ؟ ایک نہ ایک دن وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ یہ سب جو حرام کاریاں ہم کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو ہمارا دماغ کیا اچھا سوچے گا؟ یہ دماغ اچھا سوچے گا؟ نہیں سوچ سکتا ہے، دماغ ہرگز بھی اچھا نہیں سوچ سکتا ہے، وہ ہمیشہ غلاظت میں رہتا ہے اور غلیظ باتیں ہی سوچے گا۔ اس لیے اپنے دماغ کو صاف اور کلین کرو، پیوریفائی کرو، پیوریفائی واٹر، بالکل صاف اور کلین پانی آپ پینا پسند کرتے ہیں نہیں، اسی طریقے سے اپنے مائنڈ کو پیوریفائی کرو، کلین کرو، صاف و شفاف گندگیوں سے، تب یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بھی بچے ہونے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی لوگ ہوں گے، تو جو آپ کر رہے ہو اس کا اثر تو لوگوں پہ جائے گا ہی نہیں، بچوں پر بھی جائے گا، رشتہ داروں میں بھی جائے گا، سب کے اوپر بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختلاف نہیں چاہا، صحابہ نے کبھی اختلاف نہیں چاہا، ہمارے اکابرین نے کبھی بھی اختلاف نہیں چاہا، تفرقہ نہیں چاہا، آپس میں پیار اور محبت، اور اللہ بھی پیار اور محبت کرنے والا ہے، وہ پیار محبت چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ نافرمانی نہ ہو جائے، یہ سب جب چیزیں ہم کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے وما تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، لیکن ہم وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اور ہم شیطان سے یہ پرومس کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تم ہمارے کلوز فرینڈ ہو، ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ نہیں، تمہیں وہ بات یاد آنی چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے قرآن کے اندر، ہرگز ہم نہیں کریں گے، رک جائے، قدم جاتے جاتے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس رکنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے، کہ یہ بندہ گناہ کے لیے، غلطیوں کے لیے آگے بڑھایا تھا، لیکن میرا حکم سامنے آ گیا، اس لیے رک گیا، اور اس جو چیز آپ شیطانی کھوپڑی میں لے کر جا رہے تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے تھے، آپس میں تفرقہ ہو سکتا تھا، گالی گلوچ ہوتا، لڑائی جھگڑے ہوتے، مار پیٹ ہوتے، قتل تک معاملہ پہنچ جاتا، تو ان سب چیزوں سے بچ گئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے احکامات جو کتاب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔